السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں کیا چیزیں ناجائز ہیں اور کیا چیزیں جائز ہیں، یہ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، جن کو دینی علم ہے ان کو معلومات ہے، جن کو نہیں ہے ان کو معلومات نہیں ہے، جو جاہل ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز آج ہم اس ویڈیو میں محرم الحرام شریف میں کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں ناجائز ہیں اس کو بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اسی طرح ویڈیو میں بنے رہیں اور جانیے جائز اور ناجائز کو۔ تو میں آپ کو حوالہ دوں گا، اس کتاب کا نام ہے جنتی زیور، کن کی لکھی ہوئی ہے؟ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کی لکھی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ محرم کی رسمیں، اس کا ہیڈنگ جو ہے محرم کی رسمیں۔ بخوبی سنیے، غور سے سنیے، علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کی کوشش کریے، اس جاہلیت زمانے سے نکلنے کی کوشش کریے اور حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریے۔ جو اسلام میں، حدیث میں، قرآن و حدیث میں جو بتایا گیا ہے، جو اسلام میں بتایا گیا ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، جو چیزیں ان پر چلنے کی کوشش کریے، نہ کہ جو چیزیں اسلام اور قوانین، اسلام کے قوانین اور قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان پر نہ چلنے کی کوشش کریے، تبھی بہتر ہے۔ تو سنیے اس بات کو۔ محرم کے مہینے میں صرف اتنی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہ کے مقدس روضوں کی تصویر یا نقشہ بنا کر رکھنا اور ان کو دیکھنا یہ تو جائز ہے، کیونکہ یہ ایک غیر جاندار چیز کی تصویر یا نقشہ ہے، لہذا جس طرح کعبہ، بیت المقدس، نعلین شریفین وغیرہ کی تصویریں اور ان کی نقشے بنا کر رکھنے کو شریعت نے جائز ٹھہرایا ہے، اسی طرح شہدائے کربلا کے روضوں کی تصویریں اور نقشے بھی یقیناً جائز ہی ہیں اور جائز ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محرم کے مہینے میں جو بہت سی بدعتیں اور خرافاتی رسمیں چل پڑی ہیں وہ یقیناً ناجائز و حرام ہے اور گناہ ہے۔ مثلا ہر سال سینکڑوں ہزاروں روپے کے خرچ سے روضہ کربلا کا نقشہ بنا کر اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے یا ڈبو دیا جاتا ہے یا زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے یا جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے، یہ یقیناً حرام و ناجائز کام ہے، کیونکہ یہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے ہر مسلمان اس بات کو کہ مال کو ضائع اور برباد کرنا حرام و ناجائز ہے۔ اسی طرح کی دوسری بہت سی خرافات و لغویات، مثلا ڈھول تاشا بجانا، جن کو آج ہم لوگ بہت اچھا مانتے ہیں محرم الحرام شریف میں، کہ اس کے بغیر محرم کا مہینہ گزرے گا ہی نہیں۔ تو سنیے، ڈھول تاشا جو ہے، ڈھول تاشا بجانا، تازیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، سینے کو ہاتھوں یا زنجیروں یا چھریوں سے پیٹ پیٹ کر اور مار مار کر اچھلتے کودتے ہوئے ماتم کرنا، تازیوں کے نیچے اپنے بچوں کو لٹانا، تازیوں کے تعظیم کے لیے تازیوں کے سامنے سجدہ کرنا، تازیوں کے نیچے کی دھول اٹھا کر بطور تبرک، تازیوں کے نیچے کی جو دھول ہوتی ہے اس کو اٹھا کر بطور تبرک جو ہے، بطور تبرک سروں اور سینوں پر ملنا، اپنے بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر محرم کی نیاز کے لیے بھیک منگوانا، بچوں کو کربلا کا پائق اور قاصد بنا کر اور ایک خاص قسم کا لباس پہنا کر ادھر ادھر ٹہلاتے رہنا، شوق منانے کے لیے خاص قسم کا لباس، سبز رنگ کے کپڑے پہن کر ننگے سر ننگے پاؤں غیرے بان کھولے ہوئے یا غیرے بان پھاڑ کر گلی گلی بھاگے پھرنا، وغیرہ وغیرہ قسم کی لغویات و خرافات کی رسمیں جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے، یہ سب ممنوع و ناجائز ہیں، اور بالکل ممنوع و ناجائز و حرام ہے ہی، اور یہ سب زمانہ جاہلیت۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت آپ بخوبی جان رہے ہیں، لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام سے ہمارے دادا پردادا کرتے ہوئے آ گئے ہیں، تو اس چیز کو نوٹ کر لیجئے، غور سے سنیے، اچھے سے دماغ میں بیٹھا لیجئے آپ حضرات کہ کیا ہے زمانہ جاہلیت، اسی کو کہتے ہیں جو اب چل رہا ہے زمانہ جاہلیت۔ علماء کرام، مفکرین جتنے ہیں، لوگوں کو چاہے جتنا سمجھائے وہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت ہی ہے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت اور رافضی کی نکالی ہوئی رسمیں ہیں، جن سے توبہ کر کے خود بھی ان حرام رسموں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسی طرح تعزیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا
बेपर्दा औरतों का घरों से निकलना इजाजत नहीं है, लेकिन आजकल मुहर्रमुल हराम शरीफ में ऐसा रिवाज बना दिए हैं कि मुरव्वज़ा ताज़ियादारी को पहली बार रखते हैं, नाजायज़ व हराम काम करते हैं, उसके बाद अपनी अपनी घर के औरतों को बगैर पर्दा के मर्दों के साथ में चलती फिरती देखती भी जाती हैं। ये चीज़ें जायज़ नहीं है, चीज़ें गलत हैं, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। और मर्दों के मजमुओं में जाना और ताजियों को झुक झुक कर सलाम करना, ये सब काम भी शरीयत में मना और गुनाह है। हवाला सुन लीजिए आप हजरत, फतावा अज़ीज़िया रिसाला ताज़ियादारी मुसन्निफ़ा आला हज़रत व बहार शरीअत, बखूबी देख सकते हैं, जांच सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट में बता सकते हैं। तो आप इस किताब का नाम भी फिर से एक बार देख लीजिए, जन्नती ज़ेवर। इसके लिखने वाले हैं अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी। और कितने सफ़ा नंबर पे लिखा हुआ है इसमें, क्या मुहर्रम की रस्में, सफ़ा नंबर 119 पे लिखा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, जाकर के जो भी डाउट हो, जो भी मतलब कुछ भी पूछना हो अगर, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह बने रहिए हर एक वीडियो में, ताकि हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए चलते हैं, खुदा हाफिज़।